بسم الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي المطلب الأبتهي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اعلموا عباد اللہ ان التقوى دار حسن. سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ حضرات کو تقوی کی نصیحت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی کا دخل ہماری زندگی میں بہت ہی اہم ہے. خود قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. یعنی اگر ہم متقی نہ بنیں گے، پرہیزگار نہ بنیں گے، زاہد نہ بنیں گے، ہمارے اندر اگر ورع نہ پایا جائے گا، اگر ہم پارسائی اختیار نہ کریں گے، تو چاہے جتنا ہی عمل خوب کیوں نہ انجام دے لیں، ہمارا عمل بارگاہ ہدیت میں قبول نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نص قرآنی ہے، روایت بھی نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. لہذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ زندگی کے ہر لمحات میں، زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. کسی خاص جگہ سے تقوی مخصوص نہیں ہے کہ ہم مسجد میں چلے جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے تقوی اختیار کر لیں، ہم کسی مجلس میں چلے جائیں اور وہاں پر متقی بن جائیں. نہیں، بلکہ ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر قدم پر ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. اس لیے کہ بہترین توشہ آخرت تقوی ہی ہے. ان خیر الزاد التقوی. بہترین توشہ، بہترین رخت سفر تقوی ہے. لہذا ہمیں متقی ہر موڑ پر بننا ہے. آئیے دیکھیے، جس حدیث وافیہ کی تلاوت کے اشرف حاصل کیا ہے امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام صل على محمد وآل محمد وعجل. نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 157 کا ایک فقرہ ہے جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں: اعلموا عباد اللہ. اے اللہ کے بندو جان لو. اللہ کے بندو، یہ بات آپ کو جاننا چاہیے کہ ان التقوی دار حسن. بے شک تقوی مضبوط قلعہ ہے، اور جو بھی اس مضبوط قلعے میں داخل ہو جائے گا پھر وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں پھنس سکتا. اس لیے کہ بہترین قلعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے تقوی. لہذا تقوی اختیار کر کے ہمیں اس مضبوط قلعے میں داخل ہو جانا چاہیے تاکہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں نہ پھنس سکیں
اور اپنے آپ کو شیاطین کے وسواس سے محفوظ رکھ سکیں۔ لہذا آپ کی یہ فرمائش ہے، اور ہم دیکھیے قرآن نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم اس بات کو کیوں کہتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عامل نہیں ہیں تو اس بات کو ہمیں کہنا ہے۔ مثلا ایک انسان ہے جو غیر نمازی ہے اور وہ کسی سے سفارش کرے کہ آپ نماز پڑھا کریے، تو قرآن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لما تقولون، تم کیوں کہتے ہو، تم تو اصلاً غیر نمازی ہو، تم کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ تم کسی سے کہو کہ نماز پڑھو، بلکہ نماز پڑھنے کی تاکید وہی کر سکتا ہے جو نماز کی اہمیت کو سمجھتا ہو، جو نماز خود بھی پڑھتا ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کرتا ہو کہ تم بھی نماز پڑھو۔ لہذا وہی تبلیغ کر سکتا ہے، وہی کسی دوسرے سے بھی کہہ سکتا ہے کہ تم نماز پڑھو۔ لہذا ہمیں یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے نماز کی۔ اب اسلام میں جتنی بھی باتیں ہیں ان سب پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے کھرے ہم اترتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم کسی سے کہہ رہے ہیں کہ غیبت مت کرو تو دیکھیں اپنے نفس کے اندر کہ ہم تو غیبت میں ملوث نہیں ہیں۔ ہم کسی سے کہیں کہ حسد نہ کرو تو دیکھیں اپنے اندر تو حسد نہیں پایا جا رہا ہے۔ لہذا جتنی بھی اسلام کی اہم ترین گفتگو اور باتیں ہیں اور جتنے بھی اعتقادات ہیں ان سب کو اپنے اندر پرکھ کر کے ہی دوسرے کو ہم دعوت تبلیغ کر سکتے ہیں، ان کو دعوت فکر کر سکتے ہیں اور ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ عمل انجام دیجئے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہم لوگوں کا فرض اولی یہی ہے کہ ہم اس بات کو کہیں کہ جس کے ہم خود عامل ہوں۔ اگر عامل نہیں ہیں اور ہمیں تبلیغ کرنے کا جوش ہے تو پہلے اس پر خود عمل کر لیں اور عمل کرنے کے بعد پھر دوسرے کو بھی تاکید کریں۔ لہذا ہم بہترین تقوی کو اختیار کریں اور وہ جو ہے مضبوط قلعہ ہے۔ اب رسول اللہ کی نظر میں تقوی کی اہمیت کیا ہے؟ تقوی کی گفتگو نماز جمعہ کے خطبے میں اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ تاکید کی گئی ہے کہ تقوی کی بات ہو، اس لیے کہ ایک ہفتے میں انسان ان باتوں کو فراموش کر جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے۔ دنیا کی رنگینیوں میں گم سم ہو کر کے رہ جاتا ہے یہ انسان۔ لہٰذا تاکید یہ کی گئی ہے کہ ہر روز جمعہ میں آنے والے خطبے میں اس کو تاکید کی جائے کہ جو وہ فراموش کر چکا ہے، جو وہ بھلا چکا ہے، اس کو وہ پھر سے اختیار کر لے تاکہ اس کی زندگی نئے سرے سے شروع کی جا سکے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کی اہمیت کے سلسلے میں فرمایا ہے، من روزے کا تقوی فقط روزے کا خیر الدنیا والآخرہ۔ ہمارے ہاں رزق جب بھی نام لیا جاتا ہے تو اس سے مراد دولت، سرمایہ، مال، اولاد، یہ سب ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتی بات۔ رزق یعنی مال، رزق یعنی پیسہ، رزق یعنی روپیہ، رزق یعنی اولاد۔ لیکن پیغمبر نے اس لفظ کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ رزق فقط مال، اسباب، سرمایہ، پیسہ، دولت اور لڑکوں کو نہیں کہا جاتا، بلکہ آپ نے اس لفظ کے ذریعے سے ایک اہم بات کی طرف یہ اشارہ فرمایا ہے کہ رزق ہر چیز کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر توفیق خداوندی شامل حال ہو جائے تو یہ بھی رزق ہے۔ اگر کوئی نماز کا پابند ہو جائے تو یہ بھی ایک طریقے کا رزق ہے۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من روزے کا تقوی، جس کسی کو بھی تقوی کا رزق عطا کر دیا گیا، جس کو بھی تقوی کا رزق عطا کر دیا گیا، تقوی اس کو دے دیا گیا، فقط روزے کا خیر الدنیا والآخرہ، پس اس کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائی عطا کر دی گئی۔ یعنی دنیا اور آخرت میں جتنی بھی بھلائیاں، جتنی بھی خوبیاں پائی جاتی ہیں، اگر کسی کو تقوی عطا کر دیا گیا ہے تو اس کو تمام دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر تقوی پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے۔
اگر تقوی ہمارے اندر پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی بھلائی بھی ہمارے اندر موجود ہے. لہٰذا ہمیں تقوی کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. جس طریقے سے ہم پیسہ کمانے میں محنت کرتے ہیں, روپیہ کمانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں, کتنی صحیح کرتے ہیں, پسینہ بہتا رہتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ مال میں ہمارا اضافہ ہوتا رہے. اسی طریقے سے تقوی کے بارے میں بھی ہمیں صحیح اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم نماز صبح نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی نہیں پایا جا رہا ہے. لہٰذا تقوی کے ذریعے سے اپنے تمام فرائض کو انجام دیں اور محرمات سے بچنے کی توفیق بھی پروردگار عالم سے مانگتے رہیں. اب یہ علماء اسلام نے مراتب کے اعتبار سے اور درجے کے اعتبار سے تقوی کی 3 درجے بتائے ہیں. تقوی 3 درجوں پر مشتمل ہے. تقوی کے 3 مراتب ہے. سب سے پہلا مرتبہ ہے, سب سے پہلا درجہ ہے تقوی بدن کا تقوی. انسان کو بدن کا تقوی بھی اختیار کرنا چاہیے. یہ علماء اسلام نے ہمیں بتایا ہے. بدن کا تقوی ہم کس طریقے سے حاصل کریں گے؟ بدن کا تقوی یہ ہے کہ بدن کو دین اسلام کے احکام کے مطابق نجاسات ظاہری سے پاک رکھیں. یہ بدن کا تقوی ہے. اسلام نے جو حکم دیا ہے اس کے احکام کے مطابق ہم اپنے سارے بدن کو نجاسات ظاہری سے پاک و صاف رکھیں. یہ بدن کا تقوی ہو جائے گا. دوسرا تقوی کیا ہے؟ تقوی نفس کا تقوی ہے. نفس کا تقوی کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو تمام چھوٹی اور بڑی بری عادتوں سے بچا لے اور وسوسے شیطانی سے بھی اپنے آپ کو بچا لے, محفوظ رکھے. تو یہ نفس کا تقوی ہے. ایک ہے بدن کا تقوی, دوسرے ہے نفس کا تقوی, اور تیسرے کیا ہے؟ قلب کا تقوی. یہ بہت ہی اہم ہے قلب کا تقوی. قلب کا تقوی کسے کہتے ہیں؟ دل کو افکار خبیثہ, جو بری خبیثے فکریں ہمارے اندر آ رہی ہیں, ان افکار خبیثہ کو اور وسواس شیطانی سے اپنے دل کو پاک کر لے انسان, اور اس طرح پھر دنیا کو خانہ خدا بنا لے. یعنی وسواس شیطانی سے پاک کرنا ہے اپنے قلب کو, اپنے دل کو, اور بری صفتوں سے, برے رذائل سے, بری فکروں سے اپنے قلب کو دور رکھنا ہے. تو اس طرح سے ہمارا یہ قلب اور ہمارا یہ دل خانہ خدا ہو جائے گا. آپ اکثر سنا کرتے ہیں کہ کچھ علامات مومن ہیں. کبھی ہم یہ جائزہ لیتے ہیں اپنے نفس سے کہ صرف سن کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہاں یہ علامت مومن ہے, اس سے ہمیں کیا مطلب, خطبہ جمعہ میں سن لیا. لیکن قرآنی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, پہلے قرآن کے اعتبار سے بتائیں گے, اس کے بعد پھر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق جو کتاب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے الخصال, اس سے جو ہے ہم نے اخذ کیا ہے کہ کتنی علامتیں پائی جانی چاہیے مومن کے درمیان میں. یہ سب کا جائزہ ہمیں خود لینا ہے. دوسروں کو ہم نہ پرکھیں بلکہ اپنے نفس کے اندر خود دیکھیں کہ اندر ہمارے یہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی ہیں, یا صرف سن لیا اور سننے کے بعد جو ہے چلے گئے اور اپنے گھر میں مصروف ہو گئے, بازار میں مصروف ہو گئے, اپنے کام دھندے پہ لگ گئے, پھر جمعہ آیا, پھر آئے اور پھر سنا, اور پھر اس کے بعد پھر وہی سب باتیں. نہیں, اس کو دھیرے دھیرے ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ انسان عمل کی منزل میں آگے بڑھ سکے. قرآن مجید آپ اکثر پڑھا کرتے ہیں, تلاوت کیا کرتے ہیں, اس کی بہت تاکید کی گئی ہے. معصومین نے بھی اس کی تاکید کی گئی ہے قرآن مجید کی تلاوت ہر روز کی جائے, اور قرآن نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے, ہر روز کرنا چاہیے انسان کو. اسی قرآن میں علامت مومن ہے, علائم مومن ہے, متقین کی علامت ہے. اس کو دیکھنا چاہیے کہ علامات متقین جو قرآن نے بیان کیا ہے, ان علامات متقین میں سے کتنی علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. مثلا سب سے پہلے قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے سورہ بقرہ, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ متقین کی ہدایت کرتا ہے,
اور متقین کی ہدایت ہی نہیں بلکہ متقین اس سے متمسک بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن سے متمسک ہیں کہ نہیں ہیں۔ متمسک کا کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن کی تلاوت بھی کریں، اس کو تدبر کے ساتھ پڑھیں بھی، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی صلاحیت رکھنے لگیں، تو اس کے بعد جو ہے ہم اس سے متمسک ہو سکتے ہیں۔ صرف قرآن کو جیب میں رکھ لینے سے یا ہاتھوں میں لے لینے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان قرآن سے متمسک ہو گیا۔ جب تک ہم اس کے معانی پر غور و خوض نہیں کریں گے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن ہمیں کس بات کا حکم دیتا ہے، جب تک ہم ان باتوں کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہم قرآن سے متمسک نہیں ہوتے۔ لفظی اعتبار سے متمسک ہو گئے، قرآن ہمارے جیب کے اندر ہے، قرآن ہمارے ہاتھوں میں پایا جا رہا ہے، لیکن اصلاً قرآن کے اعتبار سے ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو دیگرگوں نہیں کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے قرآن نے کہا ہے کہ زندگی اس طریقے سے گزارنا چاہیے، اگر اس انداز سے ہم اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے نہ قرآن سے ہدایت حاصل کی ہے اور ابھی نہ ہم قرآن سے متمسک ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہو گیا کہ ہم متقی نہیں ہیں، اس لیے کہ نہ ہدایت حاصل کر پا رہے ہیں ہم قرآن کے ذریعے سے اور نہ ہی ہم قرآن سے متمسک ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت اور سب سے پہلی علامت قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ انسان قرآن سے متمسک ہو جائے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرے۔ اب جب قرآن سے انسان ہدایت حاصل کرے گا، متمسک ہو جائے گا، تو اسی وقت وہ متقی کی فہرست میں آ سکتا ہے۔ یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقین جو ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہے، اس کا ہمیں اعتقاد ہونا چاہیے۔ جنت ہے، جہنم ہے، معاد ہے، برزخ ہے، صرف سنی ہوئی گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ غیب کی باتیں ہیں جس کو ہمیں نبیوں نے بتلایا ہے، قرآن نے تصریح کی ہے۔ اب اس پہ ہمیں عمل کرتے رہنا ہے، اس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اگر ہمارا ایمان غیب پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم متقین کے فہرست میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے وجود کا ہم انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ متقی ہیں۔ ہم برزخ کے معاملے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم متقی ہیں۔ ہم دوزخ اور جہنم اور جنت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اس پر ایمان ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ متقی نہیں۔ متقی ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ غیب کے جتنی باتیں ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہو۔ اللہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حساب و کتاب ہے، نشر ہے، معاد ہے، ان سب پہ ہمارا اعتقاد کلی ہونا چاہیے۔ تیسری بات قرآن نے کیا بتلائی ہے متقین کی علامات میں سے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ متقین وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کیا کرتے ہیں، نماز کو پابندی کے ساتھ اور وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کسالت کے ساتھ ادا نہیں کرتے کہ جب دل چاہا پڑھ لیا، نہیں، بلکہ وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ تو جب نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ایک انسان قائم کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متقین کی صفت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اور یہ تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے ان میں سے انفاق بھی کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، خدا کے لیے خرچ کرتے ہیں، خوشنودی خدا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، رضا الہی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وہ کسی کو دکھانے کے لیے خرچ نہیں کرتے کہ ہم نے اتنا دے دیا آج اس کو، احسان جتلانے کے لیے وہ کسی کے ساتھ کسی کے اوپر خرچ نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب ہم دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اور یہ عمل ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی جزا دینے والا ہے۔ اس سے بہترین جزا نہ کوئی دے سکتا ہے۔ انسان صرف واہ کر دے گا کہ سبحان اللہ کتنے سخی ہیں آپ، جبکہ اگر اس کے اندر کبر پیدا ہو گیا اس کے ذریعے سے اور دکھاوے کی منزل میں آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ پیسہ اور روپیہ بھی برباد ہو جائے جو اس نے خرچ کیا ہے۔ لیکن اگر رضا الہی کے لیے انسان خرچ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو کچھ بھی چاہیے وہ اللہ سے چاہیے، بندوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہاں تک کہ سبحان اللہ اور واہ کہنا بھی اس کو گوارا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خرچ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے جو پانچویں صفت ہے وہ انبیاء پر ایمان۔ جتنے بھی انبیاء ما سبق آئے ہیں اس دنیا پہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں، حد یہ ہے کہ 25 26 30 سے زیادہ ہم کو نام بھی ان کا نہیں معلوم ہے، لیکن جتنے انبیاء بھی آئے ہیں ان پر ایمان رکھنا یہ ہمارا فرض ہے، یہ متقین کی علامات میں سے ہے، اور متقین کی علامات صرف کہہ دینے سے ہمارے اندر نہیں آ جائے گی بلکہ اس پر ہمیں عمل کرنا بھی ہوگا۔ جب ہم عمل کریں گے، عمل کی منزل میں آئیں گے تو اس وقت ہم متقی کہلا سکتے ہیں۔ چھٹی چیز کیا ہے؟
قیامت پر ایمان، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ متقین آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ آخرت ایک چیز ہے کہ جو آنے والی ہے، جس دن حساب و کتاب کیا جائے گا، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو وہ بھی دیکھے گا، اگر ذرہ برابر برائی کی ہے تو اس کو بھی وہ دیکھ لے گا۔ لہٰذا جب اس چیز کو اپنے ذہن میں انسان رکھتا ہے تو اس کے بعد اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں اگر ہم بندوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا متقین وہ ہوتے ہیں جو ان 6 صفتوں کو اپنے اندر سمو کر کے متقی بن جاتے ہیں، اور جب انسان متقی بن جائے گا تو پیغمبر کی وہی حدیث شریف ہمارے ذہن میں آئے گی کہ من رزق التقوی، جس نے بھی تقوی کا رزق، جس کو بھی تقوی کا رزق عطا کر دیا گیا، فقد رزق حسنت دنیا والآخرہ، اس کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائی عطا کر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دنیا و آخرت کی تمام بھلائی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں تقوی کو اختیار کرنا پڑے گا، اور تقوی صرف زبان کے ذریعے سے نہیں اختیار کرنا ہے، بلکہ اپنے اعمال و اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا۔ جتنے بھی تقوی ہمارے اندر، تقوی کی علامتیں ہیں ہمارے اندر جو پائی جا رہی ہیں، اس کو ہم اور زیادہ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور جو علامتیں ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی، مثلا ہم انفاق تو کر رہے ہیں لیکن انفاق میں دکھاوا ہے، لہذا اب اس کو دور کریں کہ ہم انفاق اب جب کریں گے تو انشاءاللہ رضا الہی کے لیے کریں گے، خوشنود یہ پروردگار عالم کے لیے کریں گے، اس لیے کہ جزا ہم کو وہی دینے والا ہے، وہیں سے سب کچھ ملنے والا ہے۔ لہذا پروردگار عالم سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی متقین کی علامتیں قرآن نے بتائی ہیں ان سب کو اپنے اندر سمو کر کے، اپنا کر کے ایک خالص متقی بننے کی صلاحیت ہمارے اندر آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب دعوت النبویہ صلی اللہ علیہ محمد وعلى صولة الحیدریہ صلی اللہ علیہ محمد وعصمت الفاطمیہ صلی اللہ علیہ محمد والحلم الحسنیہ صلی اللہ علیہ محمد والشجاعت الحسینیہ صلی اللہ علیہ محمد والعبادت السجادیہ صلی اللہ علیہ محمد والآثار الباقریہ صلی اللہ علیہ محمد والمعاصر الجعفریہ صلی اللہ علیہ محمد والعلوم الکاظمیہ صلی اللہ علیہ محمد والرضا رضویہ صلی اللہ علیہ محمد والجود التقویہ صلی اللہ علیہ محمد والنقاوة النقویہ صلی اللہ علیہ محمد والحیبة العسکریہ والغیبت الہیہ۔ اس دوسرے خطبے میں پھر سے ایک مرتبہ اپنے نفس کو اور آپ سب لوگوں کو تقوی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں
اور بارگاہ خداوندی میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو اپنی مکمل زندگی میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تقوی اگر انسان حاصل کر لیتا ہے تو یقین جانیے کہ دنیا و آخرت کی کوئی بھی پریشانی اس کو نہیں آ سکتی۔ دنیا میں بھی وہ خوشحال رہے گا اور آخرت میں بھی اسی تقوی کے ذریعے سے وہ بہترین مقام حاصل کر لے گا کہ جس کی ہر انسان کو تمنا ہوا کرتی ہے۔ ہر انسان کی خواہش اور تمنا یہ ہے، جنت نہیں ہے خواہش، جنت تو ملے گی، ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ پروردگار عالم ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائے۔ اگر پروردگار عالم کی رضا حاصل ہو گئی تو یقین جانیے کہ ہر چیز ہمیں میسر ہو سکتی ہے اور آخرت میں ہم کو بہترین سکون حاصل ہو سکتا ہے، وہاں کی زندگی ہماری بہترین طریقے سے انجام پا سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جتنی بھی علامات قرآن نے بتلائی ہیں ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور جن علامات کو معصومین علیہم السلام نے خصوصی طور پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو علامتیں بتلائی ہیں، تقریباً 12 علامتیں ہیں کہ جن کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الخصال میں تحریر فرمایا ہے کہ ان خصلتوں کو، ان عادات کو، ان علامات کو ایک مومن، ایک متقی، ایک پرہیزگار اپنے اندر اس کو اکٹھا کر لینی چاہیے تاکہ اس کی دنیا و آخرت سنور جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ ایک مومن کی علامت، ایک متقی کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی بولے سچ بولے، کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، یہاں تک کہ مزاح میں بھی جھوٹ کو نہ لے آئے۔ لہذا ہمیں اب یہ اپنے نفس سے پوچھنا چاہیے کہ ہم جو بولتے ہیں کیا وہ سچ بولتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیں سچ بولنا ہے۔ یہ متقین کی علامات میں سے کوئی ایسا نہ کہہ دے کہ ہم تو مثلاً 23 گھنٹے سچ بولتے ہیں، 1 گھنٹہ جھوٹ بولتے ہیں، نہیں۔ اگر اس نے جھوٹ ایک بھی بول دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچ اس کو اختیار کرنا چاہیے تھا، جو علامت اسے اپنانا چاہیے تھا، وہ علامت میں ابھی کچا ہے اور اسے زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، اسے زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی گفتگو جب بھی کسی کے سامنے کریں تو سچ سے شروعات کریں اور سچ ہی پر اختتام کریں۔ یہ پہلی علامت ہے کہ اپنے نفس سے محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس سے خود سوال کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ اگر پائی جاتی ہے تو خوشا بحال ہے ان لوگوں کا کہ جن کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے، اور امیر المومنین کے قول کے مطابق وہ واقعاً متقی ہو سکتا ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ امانتوں کی ادائیگی کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھ دی جاتی ہے تو اس امانت میں خیانت نہیں کرتا، بلکہ اس امانت کو اس کے تک پہنچا دیتا ہے کہ جس کا وہ مال ہے۔ یہ دوسری صفت ہے، اس کو بھی اپنے نفس کے اندر چیک کرنا چاہیے کہ واقعاً یہ بات اور یہ صفت اور یہ علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ تیسری علامت کیا ہے؟ وعدے کو وفا کرتا ہے، صرف وعدہ ہی نہیں کر لیتا۔ مثلا وعدہ کسی نے کر لیا کل آپ سے ملاقات کریں گے فلاں وقت پہ، یہ وعدہ تو کر لیا اس نے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو وعدہ اس نے کیا ہے یہ وعدہ وفا بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پہنچتا ہے بھی ہے وہاں تک کہ نہیں، کہ صرف جو ہے وعدہ کر لیا اور وعدے کے برخلاف کام کر رہا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم متقین ہیں اور ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، پارسا نہیں۔ اگر وعدے کو وفا کر رہا ہے، وعدے کو وہ پورا کر رہا ہے، جو اس نے وعدہ کیا ہے اس پہ کھرا اتر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متقین میں سے ہے۔ اور اگر وعدے کو وفا نہیں کر رہا ہے، اس کی وعدہ خلافی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر متقی ہے۔ اس صفت کو ابھی اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ یہ غرور نہیں کرتا، گھمنڈ نہیں کرتا۔ ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے گھر ہیں، اتنے مکانات ہیں، اتنے بچے ہیں، یہ سب پہ گھمنڈ نہیں کرتا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے جو عنایت کیا ہے اس پر یہ ہمیشہ شکر کیا کرتا ہے۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ان نعمتوں کے قابل ہمیں سمجھا، تو یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تیرا شکر اگر ہم کریں تو ساری زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، لیکن تیرا شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انسان غرور کی منزل میں نہ آنے پائے، بلکہ غرور کو توڑ کر کے
شکرانہ کرے، شکر کرے پروردگار عالم کا، تاکہ شکر کے ذریعے سے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو سکے اور یہ متقین کے فہرست میں بھی داخل ہو جائے۔ اس کے بعد بخل سے دوری، کنجوسی نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے اس کو عطا فرمایا ہے لیکن یہ کھاتا نہیں ہے بیچارہ، بچا بچا کر کے بینک بیلنس کر رہا ہے تاکہ اس کے بعد اس کے بچے مزے اڑائیں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جب بھی بینک بیلنس ہو جائے گا تو بچے اس کو یاد نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ اس نے تربیت ہی نہیں کی ہے ایسی۔ اگر یہ تربیت کرتا تو کبھی بخیل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ بیچارہ سلام میں بھی بخل کرتا، آتا ہے لیکن سلام نہیں کرتا، اس کی عادت میں نہیں ہے اصلاً۔ اور سب سے بڑا کنجوس وہی ہے، پیغمبر اسلام کی زبانی کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سب سے بخیل ترین انسان وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے، کسی جگہ پہ داخل ہو سلام نہ کرے، آ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ بھی غرور کی علامت میں سے ہے۔ انسان اگر کسی مجمع میں جا رہا ہے، کسی کے پاس ملنے کے لیے جا رہا ہے، سلام نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غرور و کبر کی منزل میں ابھی لگا ہوا ہے، لہٰذا اس کو اس حد سے نکلنا چاہیے اور اس چیز کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ صلہ رحمی، جس کے بارے میں مسئلہ بھی پیش کیا جاتا ہے یہاں پہ اکثر اوقات، کہ اپنے عزیز و رشتہ دار اقارب سے صلہ رحم کرنا، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، یہاں تک کہ ایک سلام کے ذریعے سے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کی مدد کر دینا، ان کی اعانت کرنا، یہ سب جو ہے متقین کی علامات میں سے ہے۔ کمزوروں پر رحم، اگر کوئی کمزور ہے تو اس کے اوپر رحم کرے، ایسا نہ کہ اس کے اوپر چڑھ جائے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے۔ ایک طاقتور انسان ہے وہاں پہ اور ایک کمزور انسان ہے، دونوں انسان ہیں وہاں پہ، دونوں نے غلطی کی، لیکن ایک انسان ہے کہ جو کمزور پر چڑھ جاتا ہے، ارے تم نے ایسے کیسے کر دیا۔ وہ جو طاقتور ہے اس سے بول کر کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا کمزوروں پر رحم کرنا یہ کیا ہے؟ متقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے، لہٰذا اس علامت کو اپنانا چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی کمزور انسان ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی اعتبار سے ہو، جسمی اعتبار سے ہو، اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، اس پہ ہمیں رحم کرنا چاہیے۔ انسان کو دوسروں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ اگر دوسروں پر بوجھ بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامت اس انسان کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ اس علامت کو دور کر لے، اس کے بعد وہ متقین کے فہرست میں شامل ہو سکتا ہے۔ 12 صفتیں ہیں، ان صفتوں کو اپنانا امام المتقین کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے۔ عورتوں سے معاشقہ بازی اور شہوت رانی سے دور رہتے ہیں متقین، عورت کے عشق میں نہیں جلتے بلکہ ان تمام رذائل خبیثہ سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک متقی وہ ہوتا ہے جو سخاوت کیا کرتا ہے، اور سخاوت کر کے وہ کسی کو دکھلاتا نہیں ہے، وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ دیکھو ہم کتنے سخی ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو ہم سے کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان کو بھی ہمیں مدد کر کے ان کو اس منزل پہ لانا چاہیے کہ انسان آگے اٹھ سکے۔ حسن خلق، بہترین اخلاق سے پیش آنا، یہ انسان کی متقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ہم جھڑک کے کسی سے بات نہ کریں، بہترین اخلاق کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی برائی کر دے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں ہم، اس لیے کہ یہ علامات متقین میں سے ایک علامت ہے۔ لہذا اس کو ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں حسن خلق اختیار کرنا چاہیے۔ حلم و بردباری رکھنا چاہیے انسان کو، حلیم ہونا چاہیے انسان کو۔ اپنے عمل پر اترانے نہ لگے کہ ہم بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بڑے روزے دار ہیں، ہم ہر مہینے میں مثلا 9 روزے رکھا کرتے ہیں اور ہم نے اتنے حج کر لیے اور اتنا عمرہ کر لیا۔ نہیں، حلیم ہے انسان، بردبار ہے انسان۔ پروردگار یہ ناقص عمل ہے، ہم جتنا عمل کر رہے ہیں وہ ہمارا سب ناقص عمل ہے، اس کو تو قبول کر لے، ورنہ یہ تو قبولیت کے لائق بھی نہیں ہے۔ لہذا انسان کو حلیم ہونا چاہیے۔ تو جب انسان حلیم ہو جائے گا، بردبار ہو جائے گا، تو یقین جانیے وہ اپنے کسی بھی عمل پر اترائے گا نہیں۔ اور پھر ایسے علم کی پیروی کرے جو انسان کو خدا سے نزدیک کر دے۔ ایسے علم کو ہمیشہ حاصل کرنے کی صحیح اور کوشش کرنا چاہیے جو تقرب الہی کا ذریعہ بن جائے۔ اور ویسا علم کون سا ہے؟ علم فقہ ہے۔ ویسا علم کون سا ہے؟ دین کا علم ہے۔ دین کے علم کے ذریعے سے انسان تقرب خداوندی ہو سکتا ہے، مقرب بارگاہ خداوندی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے اس طرح کے دین کو، اس طرح کے علم کو حاصل نہیں کیا ہے تو اب ہمیں صحیح اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے دین کو بھی ہم حاصل کریں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تک ہم پہنچ جائیں، تقرب الہی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقرب بندہ بن جائے۔ لہذا آئیے
اس سلسلے میں ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ ہدیت میں خلوص کے ساتھ کہ پروردگارہ ہم سب کو اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کو اعمال قبیحہ سے محفوظ فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے تمام گناہان کبائر و صغائر کو بخش دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگارہ جو مریض ان کو صحت کامل و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگارہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو عمل کرنے کے لیے اخلاص کی منزل عطا فرما دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، قلب زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔